الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک خاص فضل و کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ایمان یہ وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری جانب ہمارا ایمان ہو تو سچ یہ ہے کہ ایمان کا مقابلہ پوری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی پراپرٹی، ساری دنیا کے سونے چاندی، یہ تمام چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایمان کی اہمیت اسی بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک جانب اور ہمارا ایمان ایک جانب، یہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. آج مجھے جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہے بہت ہی بہترین موضوع، جنت اور جہنم کے مناظر. اس موضوع پر بولنے سے پہلے ہر آدمی کو یہ ضرور فکر مند ہر آدمی ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں، اس کے بعد دوسروں کو بتائیں. ہم پہلے ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے آدمی کو وہ چیزیں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو تو اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرمانا اور جہنم کے عذاب سے ہم سبھی مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، آمین. جنت یہ ہے کیا؟ جنت کا تعارف اگر آپ سے پوچھا جائے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت. جنت کیا ہے؟
سوچنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کو تیار کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ آپ پوائنٹ پہ غور کرتے جائیں، صرف بندوں کے لیے نہیں، نیک بندوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات پتہ چلے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو نیک ہونا چاہیے انسان کو۔ لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ اللہ جنت کیسی ہے آگے ارشاد ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث سے، ما لا عین رأت، جسے آج تک کسی بھی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم بہت سارے دنیا کے خوشنما مناظر ہیں، دنیا میں انسان جاتا ہے گھومنے، سیر و تفریح کرنے، دیکھ نہیں سکتا اس کی جیسی کوئی چیز۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری چیز جنت بنائی ہے۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک جنت کے بارے میں سنا ہی نہیں کہ وہ جنت ہو کیسی سکتی ہے، اس کا تصور اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ کر کے بات کو کمپلیٹ کر دیا کہ کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان تک نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کتنی پیاری چیز ہے۔ آؤ ہم اللہ رب العالمین سے اس جنت کا مطالبہ کریں، اور یہ مطالبہ ایک حدیث کی بنیاد پر کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے نیکیاں کریں، چاہتے ہیں نا؟ کوئی اپنے باپ کے مرنے کے بعد صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی ماں کے بعد کوئی ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی بنتا ہے، وہ ان کے روش پر، ان کے بتائے ہوئے غلط طریقے پہ چلتا ہے، جس کا عذاب اور سزا ان کو وہاں بھی ملتی رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کی ہے۔ ہم انسان اللہ رب العالمین سے دولت تو مانگتے ہیں دنیا میں، ہم صحت مانگتے ہیں، اچھی نوکری مانگتے ہیں، ہمارا فیوچر برائٹ ہو، ہمارا بیٹا اچھے ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے، یہ تمام چیزیں دعا میں مانگتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی جنت بھی جیتے جی مانگی ہے؟ انسان کا تصور ہے کہ جنت ابھی جیتے جیتی کیا مانگنا ہے، مریں گے پھر ہمارے لوگ ہمارے لیے جنت کی دعائیں کریں گے، یہی ایک تصور انسان کے ذہن میں بیٹھا ہے۔ آؤ حدیث دیکھتے ہیں۔ من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جو آدمی اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے جنت دے دے۔ ہم انسانوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اگر انسان ہمارے لیے دعا کر بھی دے تو اس کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب انسان اللہ سے جنت مانگتا ہے، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اے میرے رب تو اس آدمی کو جنت میں داخل کر دینا۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، قالت النار، جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے میرے پروردگار تو اس آدمی کو جہنم سے بچا لینا۔ اب جس کے حق میں جنت اور جہنم دعائیں کریں اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے۔ لہٰذا جیتے جی انشاءاللہ ہم سبھی اللہ سے جنت بھی مانگیں اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی مانگا کریں، کم سے کم روزانہ 3 بار مانگا کریں، انشاءاللہ جنت اور جہنم ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اچھا، جنت میں اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو داخل کرے گا؟ آئیے ذرا قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 23 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور وہ دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے اندر وہ اس کو داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری رہا کرتی ہیں۔ آج ہم دنیا میں بڑے عالی شان مکان اور بنگلے دیکھا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں سے آپ کو بہت کم ایسے گھر ملیں گے کہ وہاں سے نہریں بہ رہی ہوں گھر کے نیچے سے۔ اللہ رب العالمین اسی جنت کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو اور نیکیاں کرنے والوں کو اسی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کل قیامت کے دن جب ہمارا رب انسان کو جنت دے دے گا، اللہ بیان فرما رہا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو کنگن پہنایا جائے گا۔ وہ کنگن دنیا میں کوئی معمولی چیزوں کے نہیں بلکہ جنت کا کنگن ہوگا، اور وہ سونے اور موتی کا بنا ہوا کنگن پہنایا جائے گا۔
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا، پیور اور خالص ریشم اللہ رب العالمین ان کو لباس کے طور پہ پہنائے گا۔ آج انسان چند ٹکے کا لباس پہن لیتا ہے، اتراتے پھرتا ہے کہ ہم سے زیادہ قیمتی کسی کا لباس نہیں ہے۔ اگر اس لباس کو پہننے کے باوجود ہمیں جنت میں وہ جنتی لباس نہ مل سکے، لعنت ہے ایسے لباس پہ، لعنت ہے تمہاری ایسی شہرت پہ جو لباس تمہیں دنیا میں تو شہرت دلا سکتا ہے لیکن رب کے نزدیک تمہیں رب کا قریبی نہیں بنا سکتا ہے۔ ایسے لباس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آئیے اور ذرا دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی آیت اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے انسانو تم دنیا میں ریس کرنا چاہتے ہو، تم دنیا میں کمپٹیشن کیا کرتے ہو، کسی معاملے میں انسان سے آگے بڑھنے کی تم کوشش کیا کرتے ہو، آؤ اللہ رب العالمین ہمیں ریس لگانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں نہیں۔ دنیا میں کوئی پیچھے ہو جائے، کوئی آگے ہو جائے، 30-40 سال کا معاملہ ہے، ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کو نہیں پہچاننے والا ہے کہ آپ تھے کیا۔ بڑے بڑے لوگ زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اسی چیز کو ایک شاعر نے کہا تھا، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے گئے، ان کے بنائے ہوئے محلات موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں موجود ہیں، جسے ہم اور آپ دیکھنے تو جاتے ہیں لیکن اس آدمی کا وجود نہیں ہے، اس آدمی کو انہیں چیزوں کا بدلہ مل رہا ہے جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جنت کی جانب دوڑنے کو کہہ رہا ہے، اور کس چیز کی جانب؟ ومغفرت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو اور جنت کی جانب، دو چیز کی جانب دوڑیں۔ اچھا یہ جنت کیا ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو تم اپنے رب کی اس جنت کی جانب دوڑ لگاؤ، ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیا کرو۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی صرف چوڑائی کتنی ہے؟ ساری زمین اور آسمان کو لے لیں، جتنی لمبی چوڑی دنیا ہے زمین اور آسمان کو ملا لیا جائے، جنت کی صرف اس کے برابر چوڑائی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک مفسر نے اتنی بہترین بات کی ہے نا کہ بات دل میں اتر جانے کے لائق ہے، اور دل میں بٹھا لیجیے آج کے بعد سے یہ بات۔ مفسر کہتا ہے کہ جنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، کسی کو وہاں تا حد نظر ملے گی، جتنا تمہاری نظر جائے تمہارا ہے، کسی کو اتنا مل جائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ مفسر کہتا ہے رب کی بنائی ہوئی اتنی لمبی چوڑی جنت کے اندر اگر ایک بندہ وہاں پہنچے، حشر کے میدان میں ہو، رب کی اتنی بڑی لمبی چوڑی جنت کے اندر اگر کوئی بندہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ پا سکے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، واقعی اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی جنت ہے، جتنا چاہو حاصل کر لو، دوڑو جتنا چاہتے ہو لے سکتے ہو، لیکن اگر کوئی بندہ اتنے سال رہنے کے بعد ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ پا سکے، اس سے بڑا بد نصیب تو ہماری نظر میں دوسرا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اسی جنت کے بارے میں آگے آیت نمبر 133 ہو گئی، 134 کی آیت اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اچھا اس آیت کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی کچھ صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے وہ ڈرنے والے بندے جو اپنے مالوں کو خرچہ کیا کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچہ کیا کرتے ہیں۔ آج انسان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگر خوشحالی ہے تو ہم اللہ کے راستے میں دولت خرچہ کریں گے، تھوڑے سے مشکل حالات آ جاتے ہیں، ہماری وہ چیزیں جو مسجد میں دیا کرتے تھے، جو مدرسے میں دیا کرتے تھے، کسی غریب کو ہم دیا کرتے تھے، ہمارے یہاں دشواری آنے کے بعد ہم نے اس چیز کو دینا ہی بند کر دیا۔ آؤ اللہ کے نبی کی زندگی سے سیکھا جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب بہت زیادہ مال ہوا کرتا تھا، آپ اس ٹائم پہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال سے اللہ کے نبی کو راشن ملتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کئی دن ہو چکے تھے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلا تھا، کھجور کھا کر کے گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو
راشن ملتا ہے 2 ہاتھ میں، آپ اس کو لے کر کے چلے آ رہے تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے راستے میں 2 یتیم بچے ملتے ہیں، آپ کو روک لیا۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا کہ میری ماں نہیں، ہم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ان معصوموں کے حالات کو دیکھا، اب یہاں پہ تنگ دستی دیکھے، نبی کے گھر میں زیادہ مال نہیں تھا، نبی کے پاس اس ٹائم بھی خوشحالی نہیں تھی۔ فی السراء والضراء، اللہ کے نبی کے پاس جب زیادہ ہوا کرتا تھا تب بھی آپ دیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تب بھی اس مسکین کو دے رہے ہیں۔ آپ نے یتیموں کے ہاتھ میں ایک تھیلا ایک یتیم کو تھما ڈالا اور دوسرے بچے کو دے دیا، وہ دونوں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر پہ آئے، میں چولہا جلا کر کے بیٹھی تھی کہ آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بنے گا، خالی ہاتھ دیکھا، یہ کیا بات ہے؟ آپ تو راشن لینے کے لیے گئے تھے، کیا بات ہے اب خالی ہاتھ کیوں آئے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میری پیاری بیوی، میں راشن لے کے آ رہا تھا لیکن 2 یتیم بچے راستے میں ملے، میں نے انہیں دونوں بچوں کو راشن تھما دیا، میں خالی ہاتھ آ چکا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں اور آپ ایسے بانٹیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی تھی، وہ بات دل میں اترنے کے لائق ہے۔ اے عائشہ، تم یتیموں کا درد نہیں سمجھ سکتی ہو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، مجھ سے پوچھو کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ میں بچپن میں تھا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اسی بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جنت کی صرف بشارت نہیں سنائی ہے بلکہ اپنے ساتھ رہنے کی بشارت سنائی۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے اس انگلی سے شہادت والی اور بیچ والی انگلی کو ملایا، فرمایا یہ دونوں انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ جنت چاہیے؟ کسی یتیم کو پکڑ لیجئے، زندگی بھر اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیں جب تک وہ کسی لائق نہ ہو جائے، انشاءاللہ اس حدیث پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام کریں گے آپ کو جنت ملے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فی السراء والضراء، ہم خوشحالی میں تو خرچہ کرتے ہیں، تنگ دستی میں دینا بند کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے متقیوں کے خلاف ہے، متقیوں کے خلاف ہے کہ آپ صرف خوشحالی میں دیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور اللہ سے ڈرنے والے ایک بندے وہ ہوا کرتے ہیں جب ان کو کوئی ناراضگی ہو جایا کرتی ہے، کسی آدمی کے اوپر جب وہ ناراض ہو جایا کرتے ہیں تو اپنے غصے کو وہ پی جایا کرتے ہیں، سامنے والے سے بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے، غصے کو پی جانا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا آپ نے کسی کو معاف کر دیا، آپ بدلہ لینے پہ قادر تو ہیں لیکن معاف کر دینا، غصے کو پی جانے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ ایک اور چیز ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر دینا، کوئی معاملہ آئے، کوئی غلطی کوئی کر جائے اس آدمی کو معاف کر دیں، غصے کو پی جائیں، یہ عمل آپ کو جنت کی جانب لے کر کے جانے والا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور جگہ سے آیت لیتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کو اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ بیان فرما رہا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو تمہیں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں، کوئی بزنس میں آگے، کوئی پڑھائی میں آگے، کوئی گھر بنانے میں آگے ہے، کوئی مکانات بنانے میں آگے، ہم اس کو کامیاب سمجھا کرتے ہیں۔ آؤ اللہ بیان فرما رہا ہے رب کی نظر میں کامیاب بندہ کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ بیان کر رہا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے پاسٹ ٹینس میں کہا ہے، ماضی زمانے میں کہا کامیاب ہو چکا کون؟ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ہماری اور آپ کی نظر میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، رب کی نظر میں کامیابی کا مزاج کچھ اور ہے۔ اللہ آگے دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ دنیا کمانا چاہتے ہو، دنیا پانا چاہتے ہو، دنیا کے پیچھے اپنی ساری زندگی برباد کرنے والوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تمہیں سب مل جائے اس کے باوجود یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔
اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، حقیقت میں یہ جان لو کہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ انسان کھیلا، کبھی کبھی بچپن میں بچے کھلونا بنا کے کھیلتے ہیں، مٹی کا بنائے، کھیلے 2-4 گھنٹے، اور جب جانے لگتے ہیں اس کو بگاڑ کر کے اور مٹا کر کے چلے جایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی بس صرف کھیل اور تماشے کی چیز ہے۔ ایک حدیث عورتوں کے متعلق سے پیش کر دی جائے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر ان کو جنت میں جانا ہے نا، 4 کام اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، عورتیں اگر اس پر توجہ دے لیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو جنت دے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیا کرے، وحسنت فرجہا، اور وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لیا کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی وہ فرما برداری بھی کیا کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ کے نبی ایسی عورت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن جائے گی، اسے کہہ دیا جائے گا تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی اس سے تو جنت میں چلی جا۔ شوہر کی فرما برداری آج عورتیں تصور تک نہیں کرتی کہ شوہر کے ساتھ فرما برداری بھی کوئی چیز ہے، جبکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 کام کوئی عورت کر لیتی ہے اس کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تمہیں جانا ہے جنت میں تم جا سکتی ہو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، میں نے آپ کے سامنے جنت کے اوپر کچھ باتیں رکھی ہیں۔ ایک دوسرا پہلو ہے جہنم کا بھی۔ آئیے ذرا جہنم کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پہ کھینچا ہے۔ ایک جگہ سے آیت لیتے ہیں، سورۃ الحج میں آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22، 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تعارف کرایا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ بیان فرما رہا ہے کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹ کر کے تیار کیا جائے گا، آگ کا کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ آج ہمارے مزاج کے خلاف ہمیں لباس ملے پہننا پسند نہیں کرتے، گرمی میں اگر دوسرے لباس پہنا دیے جائیں ہم 2-4 گھنٹے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں آگ کا لباس تیار کر کے رکھا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ایک سزا مل جائے تو کافی ہے۔ اللہ آگے بیان فرما رہا ہے ان کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تو جہنم میں کھولایا ہوا پانی اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں گیزر لگا ہوتا ہے گھروں میں، تھوڑا سا گرم پانی نکل جائے ٹھنڈا ملا کے اس کو نہانا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے آپ کے ہاتھوں سے گرمایا ہوا پانی ہے وہ الیکٹرک ہم نے گھر میں لگوائی ہے، اتنا ہیٹ ہو گیا ہم باڈی پہ ڈالے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہاں سروں پہ جہنم کا کھولتا پانی پوچھ کر نہیں ڈالا جائے گا، دیکھو اوکے ہے ٹیمپریچر چل جائے گا، نہیں، بس ڈال دیا جائے گا گرم پانی، آگ کا لباس الگ، اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی الگ۔ حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جو کچھ انسان کے پیٹ میں ہوگا اور انسان کے یہ جو کھالے ہیں، جلد، توچا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس پانی کی وجہ سے پگھل جائیں گی، تمام چیزیں انسان کی پگھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ آگے بیان فرما رہا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انسان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے سے بھی مارا جائے گا۔ آگ کا لباس، اوپر سے گرم کھولتا پانی، جسم کے اندر کی تمام چیزیں اور کھال تمام چیزیں جل گئی، اوپر سے لوہے کا ہتھوڑا، ان تمام چیزوں کو جب وہ جھیلیں گے اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کریں گے، اگر ریکویسٹ قبول نہ کی جائے گی نکل کر کے بھاگنا چاہیں گے۔ مسجد میں آگ لگ جائے کیا کرو گے؟ سب نکل کر کے بھاگنے کی کوشش پہلے نمبر پہ کرو گے، وہی حال وہاں بھی ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب جہنمی اس عذاب کو برداشت نہیں کر پائیں گے، جہنم سے نکل کر کے اس سے بھاگنا چاہیں گے، اللہ بیان فرما رہا ہے جب وہ مصیبت کی وجہ سے نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیها، انہیں دوبارہ اسی میں دھکا دے کر کے واپس کر دیا جائے گا۔
دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے گا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم آگ کا عذاب یہاں پہ چکھو۔ یہ جہنم کا تھوڑا سا نقشہ اللہ رب العالمین نے 4 آیتوں میں سورۃ الحج کے اندر کھینچا ہے۔ بہت سارے انسان ہوں گے نا جن کے نامے اعمال تولنے کے بعد کسی کی نیکی زیادہ تو کسی کی کم ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیوں میں لاپرواہی کرنے والے، آئیے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 103 سے لے کر کے 108 تک اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کل قیامت کے دن جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں اس کی جب زیادہ نہیں ہوں گی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، اپنے آپ کو نقصان میں رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد نکلنا نہیں ہے کہ جب مرضی ہوگی نکل کے آ جائیں گے۔ حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ دوسرے الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تلفق وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ بیان فرما رہا ہے جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان لوگوں کے چہروں کو آگے بالکل جھلسا کر کے رکھ دے گی، وہم فیہا کالحون، اور جہنم کے اندر وہ بدترین شکل و صورت والے ہو جائیں گے۔ ویسے تو انسان کا سارا جسم جہنم کے اندر جلایا جائے گا، لیکن یہاں چہرے کا خاص ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم میں اس کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، چہرے سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے چہرے کو وہاں پہ جلایا جائے گا، اسی چہرے پہ دنیا میں ناز کیا کرتا تھا، اپنی خوبصورتی کے اوپر اترایا کرتا تھا۔ آج تمہارے چہرے کو اتنا خطرناک جلا دیا جائے گا کہ نہایت بدصورت ہو جاؤ گی۔ جب اس عذاب کو برداشت نہ کر پائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ دعا کریں گے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے ایسا کام کیا تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، ایک بار نکال دے ہم جا کر کے نیکیاں کر کے آئیں گے۔ آج دنیا میں اللہ ہم کو بلا رہا ہے، اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے رب کے لیے۔ جہنمی اللہ سے بات کریں گے، اللہ نکال اس عذاب سے، وہاں پہ حالت کیا ہوگا؟ ایک دم الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا خبردار تم ذلیل ہو کر کے رسوا ہو کر کے اسی جہنم میں پڑے رہنا۔ ولا تكلمون، اے ظالمو جہنم میں جانے والے لوگوں آج تم اس سے بات نہ کرو۔ آج اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ناراض ہوگا کہ بندے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہاں ہم کو اللہ رب العالمین بار بار بلا رہا ہے، بار بار مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے انسانوں تم نیکیاں کر لو، یہ کر لو، وہ کام نہ کرو۔ آج اللہ ہمیں بلا رہا ہے لیکن ہمارے پاس ہے ان کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب جہنم میں رب سے بات کرنا چاہیں گے اللہ رب العالمین کو ڈانٹ کر کے خاموش کرا دے گا، بالکل معاملہ الٹ جائے گا نا۔ یہاں پہ اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم آ کے ذرا اللہ سے باتیں کر سکیں، اللہ سے کچھ مانگ سکیں۔ کل قیامت کے دن وہ بندہ ان تمام چیزوں پہ افسوس کا اظہار کرے گا۔ اور آئیے سورہ نساء میں آیت نمبر 56 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم کل قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اچھا جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ یہاں پہ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، نزجت کلما نزجت جلودہم، اللہ بیان فرماتا ہے جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی۔ چمڑی پکنا جانتے ہیں نا، اتنی خطرناک آگ کی وہاں پہ سزا ہوگی کہ اس کو پانے کے بعد ان کی چمڑیاں وہاں پہ جل جائیں گی، بالکل پک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ دوسری چمڑی دے دیں گے، دوسری اسکین ان کو دے دیں گے، پھر جلایا جائے گا، پھر پکے گی، پھر ہم بدل دیں گے۔ یہ بار بار ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جب اس سزا کو برداشت کریں گے اپنے رب سے دعائیں تو کریں گے لیکن رب ان کی دعاؤں کو وہاں پہ سننے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ آئیے سورہ تحریم آیت نمبر 6 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھو اللہ رب العالمین اسی جہنم سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے جس جہنم کا تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو اور تم اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جہنم سے بچا لو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں کو جلا کر کے اللہ رب العالمین وہاں پہ آگ تیار کرے گا اور پتھروں کو جلا کر کے آگ تیار کرے گا۔ ایک تو آگ ہی آگے جہنم میں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ رک کے میں آپ کو بتاؤں کہ جہنم کی جو آگ ہے نا دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے، صحیح؟ ہمارے یہاں لکڑی کی آگ لا کے آپ جلا دیں، ایک آگ آپ ہیٹر لا کے جلا دیں، ایک آگ گیس کی جلا دیں، ایک آگ پتھر جلا کے، ایک الیکٹرک مشین کی، دنیا کی الگ الگ ورائٹی کی آگ ہے نا، درجہ حرارت سب کا الگ الگ ہے، سیم تو نہیں ہے۔ اب جو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے وہ کیا ہمارے لکڑی اور گیس چولہے والے آگ سے، یا دنیا کی سب سے ہائی ٹیمپریچر والے آگ سے وہ 70 گنا زیادہ ہے؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ ظاہر سی بات اگر زیادہ ہے تو سب سے جو دنیا کی ہائی ٹیمپریچر کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں ایسی آگ ہے صاحب کہ اگر آپ اس پر بڑے سے بڑا لوہا ڈال دیں، اسٹیل ڈال دیں، بڑے سے بڑے دھاتو ڈال دیں، چند سیکنڈ میں پگھل کر پانی کی طرح بہتا ہے۔ ایسی آگ دنیا میں ہے، تیار کی لوگوں نے، اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ جو لکڑی اکڑی کا آگ، گیس کا آگ نہیں، ہاں اس غلط فہمی میں نہیں، اس سے 70 گنا زیادہ آگ۔ اب آپ تصور کریں اس آگ پر اگر ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے صرف رکھ دیا جائے، کتنا؟ 1 سیکنڈ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں؟ جس پہ لوہا ڈالے تو پانی کی طرح پگھلتا ہے، ہاں تھوڑی دیر میں، اس پہ اگر انسان کو ڈال دیا جائے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی فکر کرو۔ اچھا یہ تو آگ ہے، صرف آگ کی سزا دے دیا جائے نا آگ میں ڈال کے کافی تھا، انسان اسی کو برداشت نہ کر سکے، آگے الگ سے مصیبت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کے اوپر ہم نے عذاب دینے کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں، غلاظ شداد، جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہوں گے، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور فرشتے ہوں گے، اور ان کے دل میں رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا سزا دینا، ان کو سزا وہ دینا چالو کر دیں گے۔ ان کے اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ یہ 2 صفت قرآن مجید کے اندر بیان کر کے ہم کو ڈرا دیا ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی کے حوالے کر دیا جائے، بہت آپ کو سزا دے لیں، تھوڑی دیر میں آپ چیخنا چلانا بھی چالو کر دیں، ہو سکتا ہے وہ رحم کھا کے چھوڑ سکتا ہے، دل میں رحم آ جائے، یا آپ اگر اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو آپ اپنے آپ کو چھڑا کر کے اس سے بھاگ بھی سکتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے میرے بندو، جہنم میں جو فرشتے تم کو عذاب دینے کے لیے ملیں گے، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، اور تم اسے چھڑا کر کے بھاگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ طاقتور بہت زیادہ ہیں۔ غلاظ شداد۔ اچھا دنیا میں آپ کو سزا کے لیے کوئی اگر فیصلہ ہو جائے نا، تو اگر وکالت سے، جج سے آپ کو سزا مل بھی جائے، جیل میں جاؤ، آپ کی پہچان ہے، آپ کا سورس ہے، آپ پیسے کھلا دو، بالکل گھر کی طرح عیش و آرام سے آپ جیل میں بھی رہا کرتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں جن کو جیل میں کچھ نہیں سزا ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ دے دیتے، لوگ کروڑیں دے دیتے، ایک ڈنڈا نہیں لگنا چاہیے، ہے نا جی، چل رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کہے گا ان کو مارو تو مارنا چالو کر دیں گے، اللہ کہے گا یہ سزا دو، سزا دینا چالو کر دیں گے، جیسے جیسے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اگر لوہے کے ہتھوڑے سے مارنا اسے مارنا شروع کر دیا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھی، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا ان کو حکم دے دیا جائے گا اس کام کو فوراً وہ کر گزریں گے۔ آئیے ترمذی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جنت اور جہنم دونوں کا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت میں گئے بالکل مگن، اور جہنمی جہنم میں گئے دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ جنتی خوش رہیں گے، جہنمی مایوس ہوں گے، غم سے نڈھال ہوں گے۔ ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں اے جہنمیوں، دونوں کو پکارا جائے گا۔ جب اس آواز کو جنتی سنیں گے، پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے کہ کون ہم کو بلا رہا ہے، وہ بیچارے مایوس ہو جائیں گے، ٹینشن میں آ کر پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو جنت میں جا چکے ہیں، یہ غمگین کیوں ہو گئے؟ یہ اس وجہ سے غمگین ہو جائیں گے، ہم جنت میں آ چکے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جو جنت میں رہنے کی مدت تھی وہ پوری ہو چکی ہے، کہیں ہم کو جنت سے نکالنے کے لیے تو بلایا نہیں جا رہا ہے؟ ٹینشن میں آ جائیں گے، کون بلا رہا ہے؟ جنت میں آ گئے تھے۔ اور جہنمی بیچارے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، تمام قسم کی سزائیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ جب ان کو آواز لگائی جائے گی، دل میں امید بن جائے گی، شاید اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کھا لیا ہے، شاید ہماری حالت کو دیکھ کر کے اسے ترس آ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی امید میں پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، تھوڑا سا خوشی محسوس کریں گے۔ اب دونوں آئیں گے، ادھر جنتی آئے بیچارے منہ لٹکا کر، جہنمی تھوڑا سا سکون کی سانس لیں گے، شاید جہنم سے اب نکال دیا جائے، کیونکہ یہاں کی سزا تو برداشت نہیں ہو رہی ہے، شاید اللہ کو رحم آ گیا ہو، شاید کوئی مسئلہ ہو جائے آگے۔ دونوں آئیں گے، ایک دیوار ہوگی جنتیوں کی اور جہنمیوں کے بیچ میں، اس پر موت کو لٹایا جائے گا، میڑے کی شکل میں، چتکبرے میڑے کی شکل میں موت کو لا کر کے لٹا دیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں پہچان رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ دونوں جواب دیں گے، فَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، جنتی بھی کہیں گے، جہنمی بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نعم، ہاں، قد عرفناہ، ہم تو اسے پہچانتے ہیں، وَالْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا فِي الدُّنْيَا، ارے یہ تو وہی موت ہے جو ہمارے پاس دنیا میں آئی تھی، اس موت کو لا کر کے لٹا دیا جائے گا۔ موت کو لٹانے کے بعد موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کے بعد یہ صدا لگائی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنتیوں اب جنت میں جاؤ، ہمیشہ رہنا، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ویا اہل النار، اور اے جہنمیوں خلود لا موت، تمہیں بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لا موت، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترمذی کی ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اس خبر کو سننے کے بعد اگر جنتی خوشی سے مر سکتے، مرنا اگر ممکن ہوتا تو خوشی کی وجہ سے اس خبر کو سننے کے بعد مر جاتے، کیا ہمیشہ جنت میں تصور سے باہر ان کے تھی، اس خوشی سے مر جاتے، لیکن مرنا ممکن نہیں ہے۔ جہنمی اس خبر کو سنیں گے، اللہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ نکالنے کے لیے تو بلا رہا ہے، ہم کیسے اس کی سزا کو برداشت کر پائیں گے؟ اگر مرنا ممکن ہوتا، ٹینشن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے یہ خبر سننے کے بعد ان کو موت آ جاتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ آؤ ہم دنیا کی زندگی میں اپنی جنت کو بھولے ہیں، جہنم کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک نقشہ اللہ کے نبی نے جنت اور جہنم دونوں کا کھینچا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزارا ہے، سب سے زیادہ نعمت کی زندگی وہ گزار کر کے آیا ہے، اس سے زیادہ نعمت کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں۔ اس آدمی کو لایا جائے گا اور اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ جہنمی آدمی ہے، دنیا میں نیکیاں نہیں کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، ابھی صرف تھوڑی دیر کے لیے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلر دکھایا جائے گا، بس ایسے ڈالا اور فوراً نکال لیا جائے گا۔ سوال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اے میرے بندے یہ بتا کہ دنیا میں تو نے پوری زندگی میں کبھی تھوڑا سا آرام دیکھا ہو تو بتا، پوری زندگی میں تیرے پاس کبھی خوشحالی آئی تھی یا نہیں؟ وہ بندہ جواب دے دے گا، فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، اے میرے پروردگار تیری قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے پوری زندگی میں کبھی بھی، پوری زندگی میں کوئی سکون نہیں ملا، میرے پاس کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں آئی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم کو دیکھنے کے بعد میں ساری نعمتوں کو بھول چکا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں، یہ دنیا کی نعمت کی حقیقت ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی بندہ جہنم کو دیکھ لے، ساری دنیا کی نعمت کو بھول جائے گا۔ ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نیک بندہ، اسے ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جانا ہے، لیکن ہمیشہ جانے کے لیے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ سب سے غریب آدمی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس سے زیادہ پریشان حال آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس تو بہت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت،
کر کے ہم روٹی کما کھا سکتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی، سب سے زیادہ غریب اور لاچار آدمی، رہنے کے لیے گھر نہیں، مکانات نہیں، سہولت نہیں ہے، کھانے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ، وہ خوش نصیب بندہ، اس آدمی کو اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے جنت دکھا دے گا۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیں، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جنت دکھا دی جائے گی، یعنی یوں ڈالنے کے بعد اس کو نکال کر کے سوال کر لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، پھر اس آدمی سے یہ پوچھا جائے گا، حل رأیت بؤسا قط، اے میرے بندے کیا تیرے پاس کبھی دنیا میں کوئی تکلیف آئی تھی یا نہیں؟ حل مرت بک شدۃ قط، اے میرے بندے تو پوری زندگی دنیا میں گزار کر کے آیا ہے، اگر تیرے پاس تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی کوئی پریشانی آئی ہو تو بتا۔ فیقول لا واللہ یا ربی، وہ بندہ جنت کو دیکھ کر کے آیا ہے، ساری دنیا کی تکلیف کو بھول جائے گا، کہے گا میرے پروردگار میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی ہے۔ ابھی تو صرف جھلک دیکھا ہے بھائی، ابھی تو نعمتیں باقی ہیں، ابھی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور اس میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت نصیب کرے، آمین۔ اور آئے دیکھیں جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دباغه۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے ہلکی سزا جس بندے کو ملے گی، اس سے ہلکی سزا، اس سے چھوٹا عذاب کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ کون سی چیز ہوگی؟ اس آدمی کے پیر کے تلوے کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ کتنے انگارے؟ زیادہ نہیں، آگ کے معمولی سے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ یغلی منہما دماغہ، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آگ کے انگارے پیر کے تلوے کے نیچے رکھے جائیں گے، اس کا دماغ کھولے گا ہانڈی کے جیسا۔ یہ پیر سے دماغ کا کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ نے کبھی پولیس کو دیکھا ہوگا، کسی بڑے مجرم کو سزا دینا ہو تو کیا کرتے معلوم ہے؟ پیر میں اس کو مارا جاتا ہے نا۔ اس کو پیر میں مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سیدھا کنیکشن ادھر دماغ سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہماری شریعت نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، جو تم آج استعمال کر رہے ہو۔ اس اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں پیر کے تلوے پہ مارا جائے گا، اس کا دماغ ہانڈی کی طریقے سے کھولا جائے گا، یعنی وہ آگ کے انگارے پیر کے تلوے کے نیچے اس کا دماغ ہانڈی کے جیسا کھولے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اس سے چھوٹی سزا کچھ ہے ہی نہیں، اس سے ہلکا عذاب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہے کہ جہنم کا اگر سب سے ہلکا عذاب ہے، کیا واقعی اگر ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں جہنم میں صرف سب سے چھوٹی سزا دی جائے گی، چلو تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے یہ سب سے چھوٹی سزا ہوگی، ہے ریڈی؟ کوئی ہے جو اس کو سوچتا ہے کہ برداشت ہو سکے؟ اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ ہم انسان اتنے کمزور ہیں، 2 دن بخار ہو جائے بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں، 1 مہینے کے لیے بیمار پڑ جائے اپنے پیروں پہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں۔ یہ کیا کمزور بدن لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کے وہاں بنائے ہوئے جہنم میں عذاب کا سامنا کر پائیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں ہم اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی دونوں کو بنا دیا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ ذرا جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، جنت کو دیکھا، واپس آئے، اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتوں والی جنت کو دیکھ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد جواب دیتے ہیں میرے پروردگار لا يسمع بها احد فيدخلها، اے میرے رب میں یہ گواہی دیتا ہوں دنیا میں تیرا جو بھی بندہ اپنے کان سے اس جنت کے بارے میں سن لے گا وہ ضرور اس جنت میں جانا چاہے گا، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ جواب دیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک حکم دیا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نا الگ سے، حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکلیف والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوت، لذت، خواہشات، وہ گناہ جن کو انسان کرنا پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کو اسی سے ڈھانپا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذرا جنت کو تکلیف والی چیزوں سے ڈھانپ دو،
یعنی یہ تکلیف جو آپ کو لگتا ہے کام کرنے میں، نماز ہے، روزہ ہے، حسن سلوک ہے، اخلاق ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام قسم کی جو نیکیاں ہیں انسان کو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانا ہے، یہ عمل کرو گے تب جنت ملے گی، ڈھانپ دیا گیا وقتی طور کے لیے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے کہا اب دوبارہ دیکھ کر آؤ، اب تمہارا کیا تبصرہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین دے کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد ان کا جواب بدل جاتا ہے، جواب الگ ہے۔ اے میرے پروردگار وعزتک لقد خفت الا يدخلها احد، اے میرے پروردگار جب تو نے جنت کو تکلیف والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ سارے کام تو کوئی کر ہی نہیں پائے گا۔ اللہ نے جہنم کی جانب بھیجا، اے میرے جبرائیل جاؤ میری جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، وہاں کے عذاب کو دیکھا، وہاں کے آگ کو دیکھا، وہاں کی تمام قسم کی سزاؤں کو دیکھا، وہاں سے واپس آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دیتے ہیں فَوَعِزَّتِكَ، اے میرے پروردگار لا يسمع بها احد فيدخلها، اے میرے پروردگار تیرا جو بھی بندہ جہنم کے بارے میں اپنے کان سے سن لے گا، دیکھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو بھی بندہ اپنے کان سے جہنم کے بارے میں ایک بار بھی سن لے گا وہ کبھی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا۔ تو نے جہنمیوں کے لیے عذاب اتنا زبردست تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا، اے میرے فرشتوں تم جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دو، وہ چیزیں جو انسان دنیا میں کرنا پسند کرے گا اس سے ڈھانپ دیا جائے، گھیر دیا گیا۔ اے جبرائیل دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین جاتے ہیں، دوبارہ دیکھ کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد جواب بدل جاتا ہے، اے میرے پروردگار فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ، اے میرے پروردگار اب تو نے جب جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا ہے، لذتوں سے ڈھانپ دیا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیرا ہر بندہ وہ گناہ کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو ہم دیکھیں آج جہنمی اعمال انسان کرنے میں سب سے آگے ہے، اور جنتی اعمال انسان سے دنیا میں بڑی مشکل سے ہو پاتی ہیں، اور انسان نیکیاں کرتا بھی ہے تو نیکیاں کرنے کے بعد ایسے بعض گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنے ایک ایک خاندان والے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے کعب بن لؤی کے خاندان والوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو، اے مرہ بن کے خاندان والوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد شمس کے خاندان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ آپ نے اپنی پھوپھی کو بھی نہیں چھوڑا، اے میری پھوپھی صفیہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ ہم دنیا میں اپنے بچوں کو کبھی جہنم سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں کیا؟ بیٹا پڑھائی اچھی کرنا، نمبر آنے چاہیے، فل مارکس آنا چاہیے، اس کی تو ہم نصیحت کرتے ہیں۔ آؤ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کریں، کیا پیاری تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی اپنی پیاری بیٹی کو فرما رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد تو بھی کان کھول کر کے سن لے، انقذی نفسک من النار، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کر لے، سلینی من مالی ما شئتی، تو دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ سکتی ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، اگر تو کسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہے تو میں تجھ کو دے سکتا ہوں۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میری پیاری بیٹی کان کھول کر کے سن لینا، کل جب قیامت کا دن ہوگا میں وہاں پہ کسی کے بھی ذرہ برابر کام آنے والا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے پیاری بیٹی کو بھی دنیا میں نیکیوں کی جانب ابھارا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی بھی تلقین کیا کرتے تھے۔ آج تو جنت کی سرٹیفکیٹ باقی جا رہی ہے نا بہت سی جگہوں پہ، جائیں ہاتھ پہ فلاں صاحب کے بیعت کر لیں آپ کو جنت مل جائے گی، جائیں آپ ان کی شاگردی تھوڑی دن اختیار کر لیں آپ کو جنت مل جائے گی۔ آج جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو نبی کی حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ دنیا میں تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا آپ ہمیں قیامت کے دن بھی یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے وہاں پہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری پیاری بیوی کل قیامت کے دن 3 ایسی جگہیں ہوں گی
جہاں پہ میں کسی کے بھی کام نہیں آؤں گا، اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاؤں گا۔ وہ 3 جگہیں کون سی؟ جب لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، کسی کا نام اعمال میں نیکی کسی کے زیادہ ہے، کسی کی برائی، جب تولا جائے گا، اتنا افراتفری کا عالم ہوگا، اتنے کشمکش کا عالم ہوگا، مجھے اپنے گھر والے بھی یاد نہیں ہوں گے۔ کیا اس کے لیے ہماری تیاری ہے؟ دوسری جگہ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز اور دھاردار راستہ ہے، ہر بندے کو اس سے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار سواری کی طرح جائے گا، یعنی جیسی جتنی زیادہ نیکیاں ہیں اسی رفتار سے انسان گزر جائے گا۔ ہم نے اس دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ معاملہ جب ہو رہا ہوگا میں اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز جہاں پہ نبی اپنے گھر والے کو یاد نہیں رکھ سکیں گے، جب نام اعمال بانٹا جائے گا، کسی کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں اگر سیدھے ہاتھ میں مل گیا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس آدمی کو جنت میں جانا ہے، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے۔ کسی کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں پہ میں کسی کو بھی کام نہیں آ سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاؤں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ذرا ہم اور آپ تصور کریں ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی رب کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے تھے۔ ہمارا نبی معصوم عن الخطا ہے، آپ سے گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی راتوں میں اتنی لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج ہم سے فرض نمازوں کے لیے بار بار درخواست کی جائے ہم فرض نماز نہیں پڑھ پاتے۔ آپ رات میں اتنی دیر تک قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے تو سارے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا اے میری پیاری بیوی اگر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، ہمارے پاس ہماری آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت، پیر سلامت، دل سلامت، پھیپھڑے سلامت، یہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی کتنی عبادت ہم کرتے ہیں؟ چلے جاؤ خریدنے، آنکھیں لگوانا ہو دیکھو کتنی قیمت لگ جاتی ہے، دل خرید کر لگوانا پڑ جائے دیکھو کیا اثر ہوتا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا اپنے آپ میں کروڑ پتی ہے، بس یہی بات بول کے اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں۔ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ میں کروڑ پتی ہے، یقین نہ ہو تو آپ ادھر آئیں، آپ اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دیں، اس کے بدلے آپ کو 20 لاکھ ملے گا، دیں گے؟ ہے کوئی تیار؟ نہیں۔ آپ اپنا دل نکال کے دیں، 50 لاکھ ملے گا، ہے کوئی تیار؟ قیمت زیادہ ہے کہ کم ہے ویسے کافی قیمت، دیں گے 50 لاکھ میں اپنا دل؟ نہیں دیں گے۔ 2 پیر آپ کے جڑ سے مار لیے جائیں، لو اس کے بدلے 30 لاکھ روپیہ دیں گے؟ دونوں ہاتھ یہاں سے مانگ لیے جائیں، نہیں دیں گے۔ آپ کی دونوں کڈنی مانگ لی جائے، آپ کے دل گردے، آپ کے پھیپھڑے مانگ لیے جائیں، نہیں دیں گے۔ اللہ نے آپ کو خود کروڑ پتی بنا کے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھ ذرا تصور کرو، آؤ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہ سمجھ کر کے ہم رب کی عبادت کریں کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہم کو جنت دے گا۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ جنت جو ملے گی ہماری نیکیوں کا صلہ نہیں ہوگی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ یہ جنت جو ملے گی اللہ کا احسان ہوگا، اس کا فضل و کرم، جب اس کی رحمت ہم پر آئے گی تب جنت ملے گی، ورنہ ہم لمیٹڈ عبادت کرتے ہیں۔ بھائی لمیٹڈ لائف ہے تو لمیٹڈ عبادت ہے، 30 سال ہماری نماز، 30 سال کا روزہ، 30 سال کی زکوٰۃ صدقہ خیرات، تو ہونا تو یہ چاہیے، انصاف تو یہ تھا، عدل تو یہ ہے کہ جتنے سال آپ نے رب کی عبادت کی اتنے سال آپ کو اللہ جنت میں ڈال دے، پھر نکال کے باہر کر دے، جتنا کیا تھا اتنا مل گیا۔ انصاف یہی ہے، عدل یہی ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ملے گا کہ لمیٹڈ اعمال کی وجہ سے ان لمیٹڈ جنت ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے۔ اگر چند دنوں کی زندگی ہماری بچی ہے، آؤ اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے رونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت میں
عرش الہی کا سایہ پانے والے ہوں گے، ایک بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ آؤ کم سے کم اس میں اپنے آپ کو شامل کرا لیں۔ شاید ہمارے آنکھوں سے بہت دن ہو گئے ہوں گے رب کو یاد کر کے آنسو نہیں گرے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ جب تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، آنکھوں سے آنسو آ جائے، اپنے گناہ کو یاد کرے، یہ گناہ وہ گناہ، تمام چیزوں کو یاد کر کے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، رب سے اپنے دعائیں مانگ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان جیسی حدیثوں پہ، قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنمیوں والے اعمال سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔